کیا درد کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر طرف وہ ہی وہ دکھائی دے؟ ایسے میں درد والا کیا کرے اور ہمارے لیے کوئی واضح راستہ بتائے۔ اس سے آگے اس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ آگے سرحد شروع ہوتی ہے وحدت الوجود کی۔ وہ بیان کرنے والی بات نہیں ہے۔ وحدت الوجود علم نہیں ہے جسے بیان کیا جائے، مشاہدہ ہے جسے دیکھا جائے۔ ذات، صفات، نظر، نظارہ، شعور، ظاہر اور شہود، یہ صداقت ہے۔ اگر آپ کے سجدہ کرنے کے عمل میں صداقت ہے تو آپ جہاں بھی سجدہ کرو گے تو وہاں وہ مسجود ہے جو آپ کے سامنے ہے اور پیچھے ہے۔ وہ سب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ساری کائنات میں غیر اللہ کا وجود ممکن نہیں۔ وہ قادر ہے اور کوئی انکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی آپ سجدے سے تعلق رکھیں۔ میں نے بتایا یہ ہے کہ کہیں صفات کو سجدے نہ کرتے رہنا، ذات کو، اللہ کو سجدہ کرنا، اور یہ سجدہ ضرورت کا سجدہ نہ ہو، ماں سوائے عبادت کے کوئی چیز شامل عبادت نہ ہو، تو یہ ساری بات بیان کرنے والی نہیں ہے بلکہ غور کرنے والی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو انسان بیک وقت یکساں اوقات میں ایک ذات کا ایک انداز سے سجدہ کرتے ہیں، مگر دونوں کے نتیجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ذات ایک ہے، سجدہ ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، دونوں کا علم ایک ہے، الفاظ بھی ایک ہے، مگر دونوں کی عبادت کے اندر نتیجہ مختلف ہے۔ تو لازماً بات ہے کہ اس عمل کے علاوہ بھی کوئی بات شامل ہے۔ وہ دونوں جو ظاہری عبادت کر رہے ہیں، اس میں عبادت کے علاوہ بھی کوئی چیز شامل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی عبادتیں لوٹا دی جائیں گی۔ اللہ یہ کبھی نہ کہتا، اسے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ عبادت کو نامنظور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو ویسے ہی آپ کے پاس عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے، اور کبھی عبادت کر لیتے ہیں تو نامنظوری کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ فرشتے آپس میں اس اندیشے میں بیٹھے تھے کہ عبادت کا وہ حشر نہ ہو جو شیطان کی عبادت کا ہوا تھا، کیونکہ اس کی کروڑ ہا سال کی عبادت ایک سجدے کی وجہ سے رائے گاں ہو گئی۔ سجدے سے انکار سے پہلے شیطان بڑا عبادت گزار تھا۔ آج بھی جو لوگ مانتے گئے اور ایک کہنا نہ مانا تو وہ ابلیس بن گئے۔ اور آج کل آپ کتنے احکام نہیں مانتے؟ بس یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ واقعہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، سزا نہیں مل رہی، ورنہ عبادت کا وہ انجام بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو ابلیس کا حشر ہوا۔ اس لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارا ایسا حال نہیں کرتا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دو اشخاص کی عبادتوں میں یکساں عبادتوں کے درمیان آخر فرق کیا تھا، تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ کنڈیشن کی بات نہیں ہے، بس یہ مل جائے تو درد ہے، ورنہ یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خوشی بیان نہیں ہو سکتی تو وہاں غم کیسے بیان ہوگا؟ درد بیان نہیں ہوتا، بینائی بیان نہیں ہوتی بلکہ دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ درد غصہ بن سکتا ہے، درد انتقام بن سکتا ہے، بعض اوقات محبت کا درد نفرت بن سکتا ہے۔ ظالم نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ محبت کی بجائے نفرت ہو گئی۔ اب اس کی جدائی نے اتنی تکلیف دی ہے کہ اس محبوب سے نفرت ہو گئی ہے۔ محبت کی یاد شدت غم کی وجہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات غم سجدہ بنتا ہے، ایک ایسا غم جو اگر بارگاہ الہی کی طرف رجوع کر جائے تو یہ اس غم کی بات ہے جو منت کش دوا نہ ہو۔ وہ غم ایک ایسی چیز ہے جو اگر چھن جائے تو سمجھو کہ متاع بے بہا ختم ہو گئی۔ اس غم والے کہتے ہیں کہ مجھے سب قبول فلک مگر غم دوست مجھ سے طلب نہ کر۔ غم والا کہتا ہے کہ یہی میری زندگی کی آس ہے، یہی زندگی کی تلاش ہے، اور زندگی کے اندر جو میرا حاصل ہے یہ غم دوست ہے، یہ نہ لینا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی ماں سوا کی محبت، غیر اللہ کی محبت، کسی انسان کی محبت ماورا کی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ وہ غم جو ہے واحد ذریعہ ہے اللہ تک رسائی کا، اس لیے ماں سوا کی محبت ماورا کی محبت بن جانے کا بڑا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس کو قبول کرتے رہتے ہیں، پھر یہ آنن فانن قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہیر رانجھا کو ذاتی محبت تھی، مگر وارث شاہ رحمت اللہ کے آ جانے سے وہ غیر ذاتی بن گئی، اللہ کی طرف جا
جانے والوں کا غم ویسے ہی بیان ہوتا ہے جیسے دنیا والوں کی محبت۔ مثلا امیر خسرو نعت پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں، پری پے کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، سراپا آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ ساری غزل ہے، اور درد الہی عام طور پر مزید ہو جاتا ہے۔ وہ درد اللہ کی طرف سے ہے اور وہ دنیا سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ درد اچھا نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس طرح ماں سوا کی محبت ماں ورا کی لگن بن جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ درد ٹھیک نہیں ہوا۔ درد منت کش دوا نہ ہو، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ درد والا تسلیم کو تحقیق کے بغیر مان لیتا ہے۔ کیا زندگی میں کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ تسلیم کی شکل دیکھیں اور کبھی ہم ایمان کا چہرہ دکھا سکیں؟ اگر آپ نے یہ نہ دیکھا تو آپ کا ایمان نامکمل رہ جائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ آج کی دنیا جو آپ کے سامنے ہے، مسلمانوں کی جو دنیا ہے، کیا آپ کے علم میں ہے؟ اور علم کے مشاہدے میں کیا کوئی آدمی ہے؟ تو آج کل اسلام ہے مگر مسلمان نظر نہیں آتا۔ اسلام کے قوانین مکمل ہیں، قوانین کے مطابق آپ کو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو پریزنٹ کیا جا سکے، پیش کیا جا سکے کہ یہ ہے مسلمان۔ تو جب تک آپ کو زندگی میں کوئی ایسا نظر نہ آئے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان ہے، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک تاریخ میں یہ نظر آئے گا کہ آئیڈیل مسلمان ہے، یہ صحیح مسلمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئی ہیں، تو گواہی دینے کی حد تک آپ پر مشاہدہ لازم ہے، ورنہ آپ کے ایمان کے اندر دراڑ ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ سے ہر روز پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اس اسلام کے مطابق کوئی مسلمان دیکھا؟ اگر آپ کا جواب نہ میں آتا ہے تو پھر آپ پر گرفت ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملا تو پھر آپ نے خود کو وہ آدمی سمجھا ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہ نہیں ہوں تو پھر سارا نظام خراب ہو گیا۔ آخر کار آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ کون ہے وہ آدمی جو اسلام کے مطابق کام کر رہا ہے؟ یا تو کسی کو ڈھونڈو یا خود بنو، جتنا بھی اس کے قریب ہو سکے اس کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ مشاہدہ دراصل کسی مسلمان کا مشاہدہ ہے، اور اسلام کی زندگی کو مشاہدے میں دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ ایسا کوئی انسان موجود ہونا چاہیے جس پر اللہ کا انعام ہو۔ ایک درویش نے بہشتی دروازہ لگایا، اس سے پوچھا گیا یہ واقعہ کیوں ہے اور کیا ہے؟ بہشت تو آخرت کے بعد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جس نے یہاں بہشت نہیں دیکھی اس نے آگے کیا دیکھنی ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ اس اندھے کی بات نہیں جو بینائی سے محروم ہے، یہ ایمان کے اندھے کی بات ہے۔ جس نے یہاں اپنے ایمان کا چہرہ نہ دیکھا اس نے قیامت کو کیا دیکھنا ہے؟ اسی لیے یہ بڑا سوال ہے اور اس کا بڑا جواب ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے ایمان کی شکل کا دیدار کرائے، اور اسے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی گرامر نہیں، کوئی فارمولہ نہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ کیا میری کائنات دیکھی؟ اگر آپ جواب دیں کہ دیکھی اور اسلام پسند آیا تو آپ کے پاس کم از کم دو نام ضرور ہونے چاہیے، ایک آپ خود اور ایک جس کو آپ نے دیکھا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کو جانتے ہیں، آپ کو یہ راستہ چلنا چاہیے۔ اللہ ضرور یہ راستہ دکھاتا ہے۔ بزرگوں میں سے اگر کوئی خواب میں دیدار کرائے تو اسے کہتے ہیں اویسی سلسلہ۔ اویسی سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ خواب میں کسی کا گزر ہو، کوئی بزرگ آپ کو دیدار کروائے اور آپ کو نسبت دے دے، داتا صاحب رحمت اللہ سے ہو جائے، خواجہ صاحب رحمت اللہ سے ہو جائے، یا کسی بزرگ سے ہو جائے، یا پھر کوئی حال کا بزرگ ہو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا پیر بھی مل گیا جو ناکامل ہے، نامکمل ہے، تو اگر وہ نامکمل پیر آپ کو وابستگی دے گیا تو اس کی اس سے بڑی قابلیت کوئی نہیں ہے۔ وابستگی کے بعد کسی مقام پر آپ نے اس کی صداقت فکری یا صداقت غیر فکری کا اظہار کر دیا تو وابستگی کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوا۔ آپ کو اس سے تعلقات پر استقامت ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اپنے تعلقات پر استقامت جس کو نہیں ملتی سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سفر کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ استقامت ہی اس سفر میں کرامت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر 4 آدمی مل کر اللہ کی تلاش میں چل پڑے تو ان کو اللہ ضرور ملے گا۔ اگر ان چاروں کو اللہ نہیں ملتا تو جتنی سنگت چلتی ہے اتنا ہی اللہ ہے۔ جس جگہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہے اللہ کی جگہ۔ جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ ہے مسجود کی جگہ۔ 2 آدمی اگر ہم سفر ہو کر ملیں تو ان دونوں آدمیوں کو آخری مقام تک ہم سفر رہنا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وابستگی اتنی ضروری ہے کہ اپنے خیال کے اندر استقامت ہو جائے۔ اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو اکیلے چلتے جائیں، اس میں بھی بڑا خیال ہے، اسے یکتائی خیال کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ توحید کے متعلق فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ بتائیں گے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شیخ کے ہمراہ حج پر جا رہے تھے تو ایسا واقعہ ہوا
ہوا کہ راستے میں ایک گھڑ سوار آیا اور ان کے شیخ سے بات کی۔ شیخ نے کہا نہیں اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ بزرگ نے اپنے شیخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے اس سوال کا جواب آیا تھا جو تو نے توحید کے بارے میں پوچھا تھا۔ پوچھا یہ کون تھے؟ بولے خضر علیہ السلام آئے تھے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حج پر چلوں، تو میں نے کہا کہ ہم مل کر نہیں چل سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے خیال کو توڑ کر تمہارے خیال میں لگا دوں؟ یعنی کہ جس خیال میں آپ چلے اسی خیال میں آپ نے سفر کرتے جانا ہے، جس سنگت کو لے کر چلے ہیں اس سنگت کو لے کر چلنا ہے، جس احترام میں چلے ہو اس احترام میں چلنا ہے۔ پہلے دن جو آپ کی حالت ہے یہ آخری دن تک رہ گئی تو آپ کامیاب رہیں گے۔ جس نے کامیاب نہ ہونا ہو وہ راستے بدلتا رہتا ہے، کبھی چشتی، کبھی قادری، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، اور پھر کہتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے ملے مگر فیض نہیں ہوا۔ تیری استقامت کا نام ہے فیض، تو اپنے آپ میں اپنے حال میں استقامت اختیار کرو۔ تیری استقامت کا نام ہے فیض، تو اپنے آپ میں اپنے حال میں استقامت اختیار کرو، یہی فیض ہے۔ اس کے اندر سارے حجاب کھل جاتے ہیں۔ استقامت قائم ہونے کا نام ہے۔ جب آپ کو یہ حالت مل جاتی ہے تو ایمان کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں کون آدمی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً بتا دیں۔ اس طرح آپ فقیر ہو جائیں گے اور آپ کو فقیروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ دنیا دار ہو جائیں گے تو دنیا داروں کا گروہ مل جائے گا، کافروں کا گروہ مل جائے گا۔ اگر آپ میز پر تاش کے پتے رکھ دیں تو کچھ دیر بعد سارے کھیلنے والے آ جائیں گے۔ اگر آپ گھوڑے دوڑائیں تو ریس لگ جائے گی۔ جیسے انسان آپ ہیں ویسے آپ کو انسان مل جائیں گے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ کو فقیر ملیں گے۔ اگر آپ اعلان کر دیں کہ پڑھنے والے بندے مل جائیں تو وہ مل جائیں گے آپ کو۔ یہ آپ کا اپنا اندیشہ ہوتا ہے جو آپ کو تنہا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے ایمان کا حسن، آپ کو اپنے ایمان کی شکل ضرور نظر آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہاں اس دنیا سے اندھے ہو کر گزریں۔ آپ اس ایمان کی شکل کو ضرور دیکھنا، پھر آپ کو کسی انسان ہی کی شکل نظر آئے گی۔ یہی ہے آپ کا عرفان۔ باقی یہ کہ آپ سب لوگوں کو میرے سفر کا پتہ ہے، یہ علم کا پروسیس ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، ہم مل کر بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کو گیٹ پر کبھی ریسیو کرتا ہوں اور کبھی گیٹ تک چھوڑنے بھی جاتا ہوں۔ جب میں سیٹ پر بیٹھتا ہوں تو یا تو آپ نے بٹھایا ہے یا میں بیٹھا ہوں۔ اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس سیٹ کے مالکوں کی طرف سے میں نے آپ کو سکھانا ہے اور آپ عقیدت میں بیٹھ گئے۔ اگر میرے ہاتھ میں قرآن کا علم ہے تو میں آپ کو قرآن کی طرح احترام سکھاؤں گا۔ اگر صداقت کا علم ہے تو میں صادقوں کی طرح آپ کے اندر احترام پیدا کراؤں گا۔ ذاتی تعلق میں آپ سارے میرے لیے محترم ہیں، مگر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر خاموشی کے ساتھ سنا جائے تاکہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ آپ کی خاموشی میری گویائی ہے، آپ کا ادب میرا مقام ہے۔ اب دعا کرو اللہ تعالی ہمارے اپنے عمل میں صداقت عطا فرمائے، ہمیں فکر میں صداقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نواز۔ یا رب العالمین دنیا میں اتنی کمی نہ دے کہ ہم تیرے خیال سے غافل ہو جائیں، اتنا کرم نہ کر کے ہم تمہیں بھول جائیں، اور اتنا ستم بھی نہ کر کے ہم تمہیں یاد ہی نہ کر سکیں۔ ہمیں اپنے قریب رکھ اور اپنے قریب والوں کے قریب رکھ، ہمیں آسانی عطا فرما۔ یا رب العالمین صاحبان اولاد کو اولاد کی طرف سے آسانی عطا فرما، پاکستان کو بھی آسانی دے، مشکلات کو آسان کر یا اللہ۔ آمین یا رب العالمین، بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔